السلام علیکم ناظرین، ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان۔ ناظرین، خصوصی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سویٹ ہومز اسلام آباد کے اندر اس وقت ہم لوگ یہ موجود ہیں، اور آج کا یہ خصوصی پروگرام صرف اور صرف ایک 10 سال کی بچی طیبہ کے لیے ہے۔ یہ 10 سال کی بچی طیبہ کوئی عام بچی نہیں ہے۔ اس بچی کا جب کیس سامنے آیا، سوشل میڈیا کے سامنے آیا، تو کئی سوالات ہمارے سامنے کھڑے ہوئے۔ اس بچی کے کیس نے ہمیں بتایا کہ بطور ایک معاشرہ ہم کس حد تک کمزور ہو چکے ہیں۔ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، وہ ماں کدھر ہے آج؟ یہ سوال یہ بچی سامنے لے کر آئی۔ ہمارے یہاں پہ جب کوئی گاڑی خریدتا ہے، کوئی گھر خریدتا ہے، کوئی فلیٹ خریدا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی موبائل فون جیسی چیز بھی خریدی جاتی ہے، اس کی بھی رسید کٹتی ہے، اس کے بھی کاغذ ہوتے ہیں۔ لیکن 10 سال کی طیبہ کا کوئی ریکارڈ ہی سرے سے موجود نہیں تھا۔ سپریم کورٹ کے اندر جب یہ کیس آیا تو اس کیس کے اندر پتہ لگا کہ اس کے والدین نے صرف 3000 روپے ماہوار کے لیے اپنی بچی کو کام کے اوپر کسی اور کو دے دیا۔ 18000 روپے اس نے ایڈوانس حاصل کیا، اور اس کے بعد اس بچی کا کچھ پتہ نہیں تھا وہ بچی کدھر گئی۔ وہ بچی آج بھی انہی بچیوں میں کھیل رہی ہے سویٹ ہومز کے اندر۔ لیکن صحافتی اقدار کا خیال رکھتے ہوئے ہم اس بچی سے گفتگو نہیں کریں گے، کیونکہ یہ موقع نہیں ہے۔ میں ان اینکرز میں سے نہیں ہوں، میں اس میڈیا سے تعلق نہیں رکھتا کہ جو صرف آپ کی اسکرین کے اوپر تھوڑا سا مسالہ ڈالنے کے لیے ایک 10 سال کی بچی سے بلا وجہ کے فضول سوالات کریں کہ بیٹا آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، بیٹا آپ کے ساتھ جو ہوا تھا کچھ ہمیں بھی بتائیں۔ میں اس کام کے لیے یہ پروگرام نہیں کر رہا۔ میرا مقصد صرف اور صرف معاشرے کے اندر جو تھوڑے سے مسائل ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے، اور ان حوالے سے ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے حوالے سے جو گھروں میں کام کرتی ہیں، ہم لوگ بطور معاشرہ ان کو ٹریٹ کس طرح کرتے ہیں، ہماری کہاں کہاں پہ غلطیاں ہیں، صرف اس مقصد کے لیے یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ وہ بچی یہاں پہ موجود ہے، بار بار ہو سکتا ہے آپ کی اسکرین میں نظر بھی آئے، لیکن میں دوبارہ بتا رہا ہوں میں اس بچی سے بات نہیں کروں گا۔ اس بچی کی تصویر آپ اسکرین پر اس وقت بھی دیکھ سکتے ہوں گے، لیکن وہ آپ تصویر ہی دیکھ سکیں گے، میں اس بچی سے قطعی طور پہ بات نہیں کروں گا۔ اس سویٹ ہومز کے اندر ہمارے ساتھ جو آج پروگرام کے اندر گیسٹ ہیں، میں ان سے ایک ایک کر کے گفتگو کروں گا، ساتھ ساتھ آپ کو انٹروڈیوس بھی کراتا ہوں۔ سب سے پہلے زمرد خان صاحب ہیں، سویٹ ہومز کے سرپرست اعلیٰ ہیں۔ انہی کے سویٹ ہومز کو چنا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ طیبہ کو یہاں لایا جائے گا، اس کی کاؤنسلنگ یہاں پہ ہوگی، اس کا خیال یہاں پہ رکھا جائے گا کم از کم جب تک یہ کیس چل نہیں رہا۔ اس کے علاوہ دیگر گیسٹ بھی میں ایک ایک کر کے جب ان سے گفتگو کروں گا تو پھر میں ان کا انٹروڈکشن بھی ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا۔ زمرد صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو ہمیں وقت دینے کے لیے۔ شکریہ جی، آپ یہاں پہ تشریف لائے پاکستان سویٹ ہوم کے اندر۔ یہاں پہ ماشاءاللہ میری ننھی منی بیٹیاں جن کو میں پریاں کہتا ہوں وہ بھی موجود ہیں، اور میرے بیٹے فرشتے بھی موجود ہیں، اور یہ اللہ کا کرم ہے، اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پاکستان سویٹ ہوم پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے قوم کی بیٹی کو میرے حوالے کیا گیا، میری اپنی بیٹی کو۔ اور میں سوائے اس بات کے کہ پاکستان سویٹ ہومز جیسا ادارہ آپ نے کھولا ہے جہاں پہ یہ بچے اس وقت موجود ہیں، میں یہ بات آن ریکارڈ بتانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر ویسے تو جب یہ کیس آیا تھا تو بہت سے سیاستدانوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ جناب ہم خیال رکھیں گے بچی کا۔ کورٹ روم نمبر 1 کے اندر یہ کیس لگا چیف جسٹس کی سربراہی میں، کورٹ روم نمبر 2 کے اندر پیناما کیس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک کی بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے وزراء، MNAs، سربراہ، وہ سارے اس کورٹ روم نمبر 2 کے اندر نظر آتے ہیں، لیکن کورٹ روم نمبر 1 کے اندر اس 10 سالہ بچی کا جو کیس تھا مجھے صرف 2 سیاستدان نظر آئے۔ ایک اس میں زمرد خان صاحب تھے اور ایک بشرا گوہر صاحبہ جن کا تعلق ANP سے ہے۔ وہاں پہ NGO سے تعلق رکھنے والے افراد تھے، لیکن سیاستدان ہمیں اور کوئی وہاں پہ نظر نہیں آیا۔ یہ بات بہت ضروری ہے، آن ریکارڈ ضروری ہے، کیونکہ جب یہ لوگ آ کے ٹی وی کے اوپر بھاشن دیتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی، تو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ جو اصل مسئلہ جو دل کو جا کے لگتا ہے اس کو فالو کرنے کے لیے کتنے افراد یہاں پہ۔ میں دوبارہ اس کیس پہ آتا ہوں۔ زمرد صاحب، سب سے پہلے تو اس بچی کے بارے میں بتائیے، طیبہ کے بارے میں، وہ جب سے یہاں پر آئی ہے کیسے ابھی اس کو ماشاءاللہ یہاں پہ 24 گھنٹے تقریباً مکمل ہوئے ہیں، اور میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ کس طرح اپنی ان بہنوں کے ساتھ، میری ان بیٹیوں کے ساتھ، اپنی ان فرینڈ کے ساتھ کتنی زیادہ خوش ہے۔ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی جو سب سے خوبصورت ترین سلیکشن ہے وہ اپنے فرینڈز ہیں، اپنے لیول کی بچیوں اور بچے ہیں، اور ماشاءاللہ پاکستان سویٹ ہوم کے اندر یہ خوشیوں کا ایک گھر ہے، اور اس کے اندر ایک ٹیم پوری موجود ہے، جس میں ڈاکٹرز بھی شامل ہیں، جس میں ہمارے والنٹیئر بھی شامل ہیں، جس میں ہمارے ڈونرز بھی شامل ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی میری بیٹیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں
किसी के चेहरे से ये आपको नजर नहीं आएगा कि कहाँ से आई हुई हैं। आज ये बहुत ज्यादा खुश हैं कल जब इनकी बहन यहाँ पे आई और जिस तरह इन्होंने उसको रिसीव किया, और 24 घंटों के अंदर इतना बड़ा उसके अंदर चेंज आना, मैं समझता हूँ अल्लाह की मेहरबानी है। और पाकिस्तान स्वीट होम के अंदर हमने सब कुछ A+ रखा हुआ है। हम लोग मैं अगर खास तौर पे सिर्फ तैयबा की बात करूं, इस केस ने हमें बतौर एक मुआशरे के हमारे पे उंगली उठाई है, हमें बताया है कि हम किस हद तक अंदर से कितने टूटे हुए हैं हम लोग इन बच्चियों को जो घरों पे रखते हैं काम करने के लिए, हम रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के लिए जाते हैं, इन बच्चियों को हम लोग रेस्टोरेंट के बाहर फुटपाथ के ऊपर बिठा देते हैं, लेकिन अपने बच्चों के साथ उस मेज के ऊपर नहीं बिठाते। आपके पास जो बच्चे आते हैं इसी तरह के केसेस आते हैं? देखिए, आप देखिए कि तैयबा के तो वालिदैन मौजूद हैं, चाहे एक हैं, चाहे 2 दावेदार हैं, चाहे 4 दावेदार हैं। आप सोचें उन बच्चियों का जिसका माँ और बाप दोनों नहीं है, इस मुआशरे के अंदर उसका क्या असर होगा? उसकी तो कोई आवाज ही नहीं है। अगर आप तैयबा को देखें तो लाखों ऐसे तैयबा हैं जो पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप कहेंगे सिर्फ गवर्नमेंट ये कर सकती है, मैं ये समझता हूँ कि बहसीयत इंसान, बहसीयत पाकिस्तानी, हमें इसके अंदर अपना रोल अदा करना पड़ेगा। आप जैसे कह रहे थे कि बहुत सारे सियासतदान वहां पे मौजूद थे, कोई नहीं आया। मैं समझता हूँ कि लोगों के अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा करना है कि असल काम क्या है। आज जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है वो है लावारिस और यतीम बच्चे। मैं कहता हूँ जो कुछ मर्जी आप कर लें, लेकिन जब तक ये महफूज नहीं होंगे, आज दहशतगर्दों के पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो लावारिस और यतीम बच्चे हैं। उस बच्चे का कोई कसूर नहीं जो 14 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में छाती पे बम बांधता है और हजारों बच्चों को यतीम कर देता है। कसूर हमारा है कि हमने उनको महफूज नहीं किया। आज भी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑर्फन रजिस्ट्रेशन एक्ट के कितने सारे बच्चे पाकिस्तान में यतीम हैं, लावारिस हैं, और किस किस के पास है। मैं कहता हूँ यतीम बच्चे पालना, लावारिस बच्चे पालना बहुत अच्छा काम है, लेकिन स्टेट जो मदर है, जो माँ है, उसको भी पता होना चाहिए कि ये बच्चे कहाँ हैं, किस किस अदारे के पास हैं। आज 25,000 रुपए का मोटरसाइकिल अगर आप लें तो उसकी रजिस्ट्रेशन मस्ट है, उसके डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर आप 100 बच्चियां KPK से लेते हैं, सवात से लेते हैं, कश्मीर से लेते हैं, गलगित से लेते हैं बच्चियों और बच्चे, और आप पूरे पाकिस्तान में जहां मर्जी उनको ले जाएं, आपको पूछने वाला कोई नहीं। बेसिक उसकी प्रॉब्लम है, उनका रिकॉर्ड नहीं है। इसके लिए लॉ पास होना चाहिए और इन बच्चों की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, और जो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन में शामिल ना हो उसके लिए बिग डोज तजवीज हो, तो तब मैं समझता हूँ कि हम इस मामले पे इसका कोई बेहतर हल निकाल सकते हैं। मैं दोबारा आता हूँ उन इश्यूज के, लेजिस्लेशन के ऊपर, क्योंकि आप एक सियासतदान है। मेरे ख्याल में लेजिस्लेशन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम आपसे करेंगे। समर मिनल्ला साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मौजूद थी, सोशल वर्कर हैं, और इस केस के अंदर वो एक खासी दिलचस्पी रखती हैं। समर साहिबा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, एक तो आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये केस जो हमारे सामने आया है, अगर ये सोशल मीडिया के जरिए हाईलाइट ना होता तो इज दिस अ फैक्ट कि ये भी लाखों केसेस की तरह ये भी दब जाता, हमें पता ही ना होता कि एक्चुअली हो क्या रहा है? देखिए जी, 2011 में जो रिपोर्टेड केसेस थे अखबारों में, उसके अकॉर्डिंगली 11 बच्चियां थी जो कि एम्प्लॉयर्स के घरों में टॉर्चर से जिनको डेथ हुआ है। ये सिर्फ वो रिपोर्टेड केसेस हैं, ये कोई 1-2 नहीं है जी। और ये मैं आपको 1 साल का बता रही हूँ। देखिए, ये अगर सोशल मीडिया पे ना आता तो हमें ना पता चलता, क्योंकि हम इस तरह के इश्यूज को प्राइवेट इश्यूज समझते हैं। हमें होता है कि ये दूसरे घर में अगर हो रहा है तो इससे हमारा क्या ताल्लुक। ये सबसे बड़ा जुल्म मैं समझती हूँ। अगर हमारे आंखों के सामने किसी शादी में एक छोटी सी बच्ची एक बच्चे को लिए खड़ी है और बाकी लोग खाना खा रहे हैं, बाकी लोग सजे धजे वहां एंजॉय कर रहे हैं, तो हम सब इसके जिम्मेदार हैं। हमारी खामोशी, हम लोग इस चीज को क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं कि हमारी फैमिलीज में लोगों ने छोटे छोटे बच्चों को एम्प्लॉय किया है। और अगर हम इनको एम्प्लॉय इसलिए करते हैं कि ये गरीब हैं और हम इनकी मदद करना चाहते हैं, तो क्या ये बच्चे स्कूल जाते हैं? क्या ये बच्चे उनके बच्चों की तरह का खाना खाते हैं? नहीं, इनको ज़हनी प्रेशर भी होता है,
تو ایٹ لیسٹ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں. مجھے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑی. آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ہم لوگ سمجھتے تو شاید یہی ہیں کہ ان کو امپلائمنٹ دے کے, ان کو اپرچونٹیز دے کے شاید ہم ان کی یا ان کی فیملی کی مدد کر رہے ہیں, لیکن ایکچولی ہم ایک ایسے سسٹم کے اندر پھنس رہے ہیں, ایسے دلدل کے اندر پھنس رہے ہیں جو ان بچوں کے لیے آگے چل کے ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ کر رہا ہے. میں تفصیل سے اس کے لیگل ایشوز بھی بہت ہیں, کیونکہ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ یہ کس جگہ کام کر رہی تھی. یہ ایک جج صاحب کے یہاں کام کر رہی تھی, اور ایسے موقع کے اوپر ہمارے اس معاشرے کے کئی ایسے طبقے ہیں جو اس طرف انگلی اٹھانے سے بھی کتراتے ہیں. ذرا کچھ اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. یا وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. پروگرام ٹو دا پوائنٹ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. بات ہو رہی ہے 10 سالہ طیبہ کی, جس کا کیس سوشل میڈیا کے اوپر آیا, میڈیا مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی ہائی لائٹ ہوا, اور پھر اس کے بعد پتہ لگا کہ اس بچی پہ کتنا تشدد کیا گیا ہے. اور صرف ان تصاویر نے, جس شخص نے وہ تصاویر دیکھی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. سپریم کورٹ کے اندر جب اس بچی کی میڈیکل رپورٹ پڑھ کے سنائی گئی تو یہ بتایا گیا کہ اس کے جسم پہ کم از کم 22 چوٹوں کے نشانات تھے, اور جس طرح وہ ایک ایک چوٹ ڈسکرائب کی جا رہی تھی کہ وہ کتنے انچ کی تھی, وہ کتنی بڑی تھی, تو اس طرح لگ رہا تھا کہ 10 سال کی بچی کوئی جنگ لڑکے جیسے واپس آئی ہے اور اتنی زخمی ہے. اور ان زخموں کی تاب اب ہم نے لانی ہے. ہم پہ کتنا اثر پڑتا ہے, معاشرے کے اوپر کتنا اثر پڑتا ہے, اسی ہم گفتگو کریں. سمر بن اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم سوشل ورکر ہیں, اور جو اس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے تھے, گھروں میں جو بچیاں کام کرتی ہیں ان کے حوالے سے ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی لیجسلیشن نہیں ہے. ہم لوگ یہ تو کہہ دیتے ہیں منیمم ویج یہ ہونی چاہیے, کم از کم تنخواہ یہ ہونی چاہیے. ان بچیوں کا خیال رکھا جا رہا ہے یا نہیں رکھا جا رہا؟ این جی اوز کے اوپر ہی ساری ذمہ داری رکھا جاتی ہے. دیکھیے جی, قوانین کی تو حمیرہ آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گی کہ اور بھی بہت سارے آپشنز ہیں. پھر اس کو ہیزرڈس جاب تسلیم کرنا اتنا ضروری ہے. لیکن میں پھر وہی بات کروں گی, ایک بچے کو, وہ بھی پڑھے لکھے لوگ, وہ بھی گورنمنٹ ریپریزنٹیٹیو, کیوں اپنے گھر میں نوکری دے؟ وہ اس کے والد کو دے دینا جی. اصل میں بچے وہ ہیں, یہ اس پہ باقاعدہ ریسرچ ہوئے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں یہ کمپلین نہیں کر سکتے, وہ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے. ان پہ آپ جتنا بھی فزیکل اور ایموشنل تشدد کریں وہ کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ جو طیبہ کا کیس ہے, یہ ایک ٹریفکنگ کا باقاعدہ اس میں اور ایلیمنٹس نظر آتے ہیں. اور اس طرح کے کیسز میں وہ ماں باپ جو کہ بچوں کو آگے کہیں دے دیتے ہیں قیمت پہ, ان کو کوئی رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچے کے کسی زخم کے بارے میں بھی سوال اٹھائیں. تو میرا یہ ہے جی کہ یہ ایک ہولسٹک نظر سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ قوانین کیوں نہیں انفورس ہو سکتے, لوگوں کو سزائیں کیوں نہیں مل سکتی, اور پڑھے لکھے لوگ کیوں آج بھی ایکسیپٹنس ہے ان کا, اور وہ بحث کرتے ہیں کہ نہیں آخر غریب ہیں اور کیا کیا جائے ان کا. مجھے سب سے زیادہ اس چیز پہ پڑھے لکھے جاہلوں کی طرح جو بیسیکلی کام کرتے ہیں, آپ شاید کترا رہی تھی یہ لفظ بولنے سے, میں بول دیتا ہوں, پڑھے لکھے جاہلوں کی طرح جو کام کرتے ہیں. ایڈوکیٹ حمیرہ مسیح الدین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیگل ایشوز کے حوالے سے خاص طور پہ پولیس, جوڈیشری ان معاملات کے اوپر کافی ایک گرپ رکھتی ہیں, اسی لیے اپنے پروگرام میں بھی آج میں نے ان کو دعوت دی. تھینک یو ویری مچ حمیرہ صاحبہ, بہت شکریہ آپ نے. یہ جو کیس آپ نے اب تک آپ کو کلیئرلی پتہ لگ چکا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر جوڈیشل آفیسر انوالو ہیں, ان کے جج صاحب کے گھر پہ وہ یہ کام کرتی تھی خاتون, اور یہی اس کا سب سے گھناؤنا پہلو جس نے انصاف دینا ہے, جس نے انصاف دینا ہے اسی سے نا انصافی ہو گئی ہے مبینہ طور پر فی الحال تو. جی اللیجڈلی بالکل. لیکن
یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیا لیگل میٹرز کے اندر یہاں پہ ہمارے یہاں کوئی ٹریننگ نہیں دی جاتی کہ جناب سب سے پہلے انصاف تو آپ کے اپنے گھر سے شروع جی ہوگا؟ بالکل ہوتی ہے، اور بڑی سخت قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے. میں خود، میرا تعلق فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی سے ہے. وہاں پر باقاعدہ ججز کی ٹریننگ ہوتی ہے، انڈکشن کی میں ٹریننگ ہوتی ہے، ان ہاؤس ٹریننگ ہوتی ہے، ہر قسم سے. لیکن یہ کہ اگر کوئی اس طرح سے دیکھیں، 2013 میں یہی جج صاحب تھے جن کو سسپینڈ کیا گیا تھا 8 مہینے کے لیے فار جوڈیشل مس کنڈکٹ بائی دا اسلام آباد ہائی کورٹ. اس کے بعد پھر ان کو واپس وہ کیا گیا، انکوائری ہولڈ کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور ان کو بری کر دیا گیا ایک طریقے سے. تب جا کے سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا. تو بہت سارے ایشوز میرے تو سامنے آ رہے ہیں. اس میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں the individual is larger than the institution. ایسے نہیں ہونا چاہیے. انسٹیٹیوشنز اور جس طرح رول آف لا ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں، پلس دوسرے جو انسٹیٹیوشنز ہیں آن دا گراؤنڈ، دے مسٹ آلویز بی لارجر دین دا انڈیویجول. لیکن ہم انڈیویجول کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو سیف گارڈ کرتے ہیں اور ہر دوسری چیز کو ہم سیکریفائز کرتے ہیں. اور طیبہ کا جو والد تھے، انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر یہ بات کہی کہ مجھ سے وکیل صاحب نے انگوٹھے لگوا لیے، یہ کہہ کے انگوٹھے لگاؤ گے تو بچی واپس ملے گی. دس از آور لیگل سسٹم. اور جس لائر نے یہ کیا، اس کا لائسنس پل ہو جانا چاہیے. یہ بھی تو نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے کیوں نہیں ہوتا؟ ایک میڈ، یہ کیوں نہیں ہوتا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں نا، مر گئی وہ تو جان سے چلی گئی لاہور میں. ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جب لیگل کمیونٹی میں کسی کوئی غلط کام کرے، ساری لیگل کمیونٹی کھڑے ہو کے اس کو سپورٹ اور پروٹیکٹ کرتی ہے. یہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں، المیہ ہے کہ انڈیویجولز آر لارجر دین دی انسٹیٹیوشنز. میں اس چیز میں بہت بڑا کرٹک ہوں اپنی بار میں اس بات کا. میں کہتی ہوں جس نے غلط کام کیا، لیٹس آل اسٹینڈ اپ. ان کی لائسنس کو سسپینڈ کیا جائے، ان کے لائسنس کو لے لیا جائے. لیکن یہ کہ یہ ہوتا نہیں ہے. ابھی ادھر بھی آئی ڈونٹ نو جوڈیشری میں کیا وہ ہے، ہماری تو نہیں. ایک بینچ اور بار میں تھوڑا سا ڈسٹینس ہوتا ہے. سو آئی ریئلی ڈونٹ نو کہ ججز اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں. لیکن یقیناً وہ سب کے سب ڈی مورلائز فیل کر رہے ہوں گے کیونکہ ان کا پورا نام خراب ہو گیا ایک بندے کی وجہ سے. اس کے نفسیاتی طور پہ کتنے اثرات ہوتے ہیں اس کا تو کوئی اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا. ہم لوگ جب سوشل میڈیا کے اوپر وہ فوٹیج دیکھ رہے تھے، وہ تصاویر دیکھی، اس بچی کی سپریم کورٹ آنا، اس بچی کا طیبہ کا رونا بلکنا، اپنے والد صاحب کی طرف ہاتھ بڑھانا، اس نے ہی ہمارے دلوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا. نفسیاتی طور پہ اس بچی کی ٹریٹمنٹ کس طرح ہو سکتی ہے؟ اور صرف طیبہ نہیں، دیگر بھی جو مختلف بچیاں ہیں جو اسی سویٹ ہومز کے اندر موجود ہیں، ان کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، اس میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بات ہو رہی ہے 10 سالہ طیبہ کی، اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو جج صاحب نے، سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس صاحب نے بھی سب سے امپورٹنٹ بات یہی کی کہ نفسیاتی طور پر اس بچی کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اس بچی کا ڈر نکالنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ واقعہ جس طرح پیش آیا ہے وہ سب سے اچھا نریٹ وہ بچی کر سکتی ہے، وہ خود بتا سکتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا. میرے ساتھ اس وقت 2 ماہر نفسیات خواتین موجود ہیں، ڈاکٹر امبرین احمد صاحبہ اور ڈاکٹر شازیہ، جو کہ سویٹ ہومز کے اندر ہی یہاں پہ موجود ہوتی ہیں، بچوں کی نفسیاتی طور پہ ٹریٹمنٹ کرتی. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بتائیے گا، یہ کیس آپ نے بھی اسٹڈی کیا ہے، آپ نے دیکھا ہے کیا ہو سکتا ہے. 10 سالہ بچی کی کس طرح کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، کس طرح اس کو بتایا جائے گا، اس کا جو دل میں ڈر بیٹھ چکا ہے ساری زندگی کے لیے وہ کس طرح نکل سکتا ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو اس ماحول میں آنا جہاں پر اس کو حفاظت ملے، جہاں پر ایک روٹین ہو اور جہاں پر اسے پیار ملے. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک تو یہ انوائرمنٹ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ جب ہم بچوں کی کرتے ہیں تو ہمیشہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم صرف باتیں کریں گے. کھیل میں کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اس کو پلے تھیراپی ہم کہتے ہیں. سو کھیل میں ہم بچے کے دل سے وہ باتیں نکالتے ہیں، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ کھیل کو یوز کرتے ہیں اپنے ایکسپریشن کے لیے. ایک بچہ جس پہ ظلم ہوتا ہے
اگر آپ اس کو دیکھیں گے اس کے کھیل کو تو وہ اس میں نکلتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کے ذریعے وہ اپنے ایکسپریشنز, اس کے دل میں جو ڈر ہے, اس کے دل میں جو غصہ ہے, اس کے دل میں جو خوف ہے, وہ نکلتا ہے آہستہ آہستہ. سو کاؤنسلنگ از امپورٹنٹ. ڈاکٹر شازیہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ یہیں پہ ہوتی ہیں, آئی ایم شیور کہ طیبہ جیسے اور بھی بہت سے کیسز سے اس قسم کی بچیاں آپ کے پاس یہاں آتی ہوں گی, اسکارڈ, جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی ظلم یا زیادتی ہوئی ہے. کتنا مشکل ہوتا ہے ایسے بچوں کی کاؤنسلنگ کرنا نفسیاتی طور پر, ان کو ہینڈل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ بھائی اس بارے میں 2 باتیں کہوں گی. پاکستان سویٹ ہوم اس ہوپ کا نام ہے جہاں پہ وہ بچے جو کسی تشدد, کسی تخریب کاری سے بچانے ہیں یا ان کی بیسک نیسیسٹیز نہیں پا سکتے, اور ان کو اس سے لے کے آگے رسپانسیبل سٹیزن آف دا پاکستان بنانا ہے, جس میں ان کی سوشل پروٹیکشن سب سے امپورٹنٹ ہے. طیبہ والے کیس میں بینگ اے ڈاکٹر میں یہ کہوں گی کہ ہم نے اس کو یہاں پہ ایسا ماحول کل سے دیا ہوا ہے کہ اس سے کسی نے اس کے بارے میں تفصیلاً کہ آپ کو کیا چوٹ ہے, کہاں ہے, سب کو منع کر دیا گیا تھا. اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا. ایک رائے ظاہری بات ہے, لے مین کی رائے ہے, کسی ڈاکٹر کی رائے نہیں ہے, آپ بہتر جانتی ہیں, آپ ایکسپرٹ ہیں, لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس بچی کو اپنے والدین سے ایکچولی دور کر دینا, اس سے تو وہ زیادہ اسکارڈ نہیں ہوگی, زیادہ اس پہ فرق نہیں پڑے گا. اس سے بہتر نہیں ہے کہ کم از کم وہ اپنے والدین کی سیکیورٹی کے اندر اپنے آپ کو محسوس کرے؟ جہاں تک مجھے آئیڈیا یہی ہے کہ وہ اس کے والدین کا ڈی این اے ٹیسٹ کا ویٹ کر رہی ہے گورنمنٹ, اس وجہ سے ویٹ کر رہی ہے. باقی جو بھی ڈیسیژن ہوگا اس کے اکارڈنگلی. ابھی جو ہمارے پاس بچیاں اور بچے ہیں, اگر انہیں آپ پوچھ لیں, کسی سے بھی, میں یہی کھڑی ہوں, آپ پوچھ لیں, تو یہی کہتے ہیں کہ ان کی سزا یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو گھر بھیج دیں گے اگر آپ پڑھیں گے نہیں. اس صورت میں اتنے خوش ہیں یہاں پہ. اچھا, بہت اچھی تو بات. آپ کی یہ بچی اس صورت میں جب والدین ہی وہ ہیں جنہوں نے اس بچی کو کام کرنے کے لیے بھیج دیا, مطلب یہاں پہ ولن کا کردار کچھ حد تک والدین نے بھی منایا, اب وہ غربت کی وجہ سے ہو یا کسی بھی وجہ سے ہو, ایسے کیس میں کیا ہوگا؟ ایسے کیس میں آپ بچی کا انٹرویو کریں. بینگ اے ڈاکٹر, جب میں نے صبح اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کیا بننا پسند کریں گی, طیبہ سے؟ جی طیبہ سے, تو اس نے جواب دیا پولیس میں جانا چاہوں گی. اچھا. آپ اس سے اس کی نفسیات پتا چلتی ہے کہ پچھلے دنوں میں اس پہ جو بیتا ہے اسے اتھارٹیٹیو لگی ہے پولیس, کہ اس کی اتھارٹی تھی, اس کو ایک اچھا پہلو بتایا, اس کو فیلنگ ہوئی ہے کہ انہوں نے مجھے بچایا ہے. پھر جیسے بھی ہے پولیس نے اچھا سلوک کیا ہوگا ڈیفینیٹلی, تو میں نے ہنسنا شروع کر دیا. میں نے کہا اچھا, کیونکہ صبح سے انشاءاللہ وہ اتنی آج سیٹل ہے, آج میں اس کو آبزرو کرتی رہی ہوں, تو صبح سے اس کو ہم نے اسکول بھیجنا ہے. ہمارا اسکول کیونکہ یہاں سے باہر نہیں ہے, اسی پریمیسز میں ہے, تو ہم انشاءاللہ اس کو کلاس میں بٹھائیں گے, مونٹسری میں دیکھیں گے. تو ابھی جسٹ میں اس سے پوچھ رہی تھی, کیونکہ زیادہ اس کو پریشرائز نہیں کرنا, تو اے بی سی مجھے سنا رہی تھی, لیکن کل تک اس کا اتنا ہو جائے گا مائنڈ سیٹ, تو ہم اس کو ریٹرن لے کے, تو انشاءاللہ اس کو روٹین لائف میں, کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس سے یہ کرال کریں گے اچھا کیا چوٹ ہے کیا نہیں ہے, یہ سب. اور آپ سب میڈیا سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے سوسائٹی میں, جب ایسا ہوتا ہے تو کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس واقعے کو ہائی لائٹ, ٹھیک ہے ہوا آپ کی وجہ سے واقعی, اب آپ جو بھی انٹرویو لیں یا کسی سے بھی لیں, ریکمنڈیشنز پوچھیں, ان چیزوں کا حل پوچھیں, ان چیزوں کا سلوشن پوچھیں. یہی ہم کوشش کر رہے ہیں. اور یہ آپ کو میں نے ابھی دیکھا ہے یہاں پہ انٹرویو, تو اس چیز کے لیے ریکمنڈیشنز دیکھیں, سچویشن انالیسز. میرے ایک انالیسز آپ میرے لیے بھی کر دیجئے. میں نے کوئی تو غلط سوال تو نہیں کیا, کوئی ایسا کوئی سوال تو نہیں؟ سب سے اچھی بات جو آپ نے کی ہے وہ یہ تھی کہ آپ نے بچی پہ پوائنٹ نہیں کیا, آپ نے اس کمیونٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا انالیسز, اور اس کے بعد اس کی ریکمنڈیشن. سیلف انالیسز, یہی ہماری کوشش ہے اس پروگرام کے ذریعے, یہی ہماری کوشش ہے کہ اپنے معاشرے کو ٹو دا پوائنٹ بتایا جا سکے کہ آپ یہاں پہ غلطی کر رہے ہیں, آئیے اس کو مل کے بیٹھ کے ٹھیک کرتے. ناظرین, ٹو دا پوائنٹ میں یہاں وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اس پاکستان سویٹ ہومز میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. اور اب میں اس وقت بچیوں میں گھرا ہوا ہوں, جو بچیاں یہاں پہ موجود ہیں, اور یہ ساری بچیاں زمرد صاحب کو پاپا جانی کہتی ہیں, پاپا جانی کہتی ہیں. اور ایک چھوٹی سی بچی میرے ساتھ بھی اس وقت موجود ہیں, اور یہ ساری بچیاں جو یہاں پہ ہیں وہ طیبہ کو پوری طرح پیار دے رہی ہیں, طیبہ کو سپورٹ کر رہی ہیں, ایک دوست ہونے کے ناطے پوری طرح کوشش کر رہی ہیں کہ جو زخم اسے لگے ہیں وہ زخم جلد از جلد بھر جائیں, اور وہ انہی بچوں کی طرح ہنسی خوشی ان کے ساتھ کھیل رہی ہے. ایک چھوٹی سی بچی میرے پاس بھی اس وقت گود کے. آپ کا نام کیا ہے؟ عائشہ. عائشہ, آپ کی طیبہ سے بات ہوئی؟
آپ کے یہاں پہ اچھا یہاں پہ طیبہ کا دوست کون ہے یہ بتائے ہاتھ کھڑا اتنے زیادہ دوست ہیں آپ سب دوست ہو آپ کا کیا نام ہے کائنات کائنات اچھا آپ تھوڑا بیٹا پیچھے ہو جائیں کائنات آپ کی طیبہ سے آپ کھیلے ہو اس کے ساتھ جب وہ آئی ہے جی کیا کھیلا آپ نے اس کے ساتھ کون کون سی گیم کھیلی ہے جمپنگ کیسل پکڑنا پکڑائی کھوکھو ہاتھی سو کرکٹ اچھا فٹ بال اچھا مجھے یہ بتاؤ آپ لوگ یہاں پہ جب صبح اٹھتے ہو تو یہاں پہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے کیا کرتے ہو مجھے پورا دن کا بتاؤ کیا کیا ہوتا ہے یہاں پہ ایک بچہ بولے آپ بتاؤ چلو آپ بتاؤ ون بائی ون بتائیں. اچھا کیا کرتے ہو صبح بتاؤ ہم صبح اٹھتے ہیں برش کرتے ہیں منہ ہاتھ دھوتے ہیں پھر وضو بناتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھ کے ناشتے کے بعد رکھتے ہیں ہم لوگ ناشتہ کرتے ہیں اچھا ناشتے سے واپس آ کے ہم لوگ اسکول یونیفارم پہنتے ہیں اچھا پھر اسکول اور جاتے ہیں. یہاں پہ پاپا جانی آپ کو ڈانٹتے تو نہیں ہیں نہیں آپ سے پیار کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اچھا اگر کرتے تو بتا دو کچھ نہیں ہوتا کیمرے کے اوپر ان کی شکایت لگا لو کوئی مسئلہ نہیں اچھا یہ بتاؤ کہ جب طیبہ یہاں پہ آئی تو آپ لوگ سارے اس سے ملے آپ لوگوں نے اس سے وہ روئی تو نہیں تھی بالکل نہیں اور اب کھیلتی ہے آپ کے ساتھ اچھا اور آپ لوگ آپس میں تو لڑتے تو نہیں ہو ٹھیک ہے طیبہ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے یا آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہنا چاہیے یہ آپ نے تو مجھے لگ رہا ہے بچے یہ دل سے بچے تو ایسے غیر سیاسی ہوتے ہیں آپ سیاستدان ہیں لیکن بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں دیکھیں کہتے ہیں نا بچے بہت زیادہ سچ بولتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ میری بیٹیاں کتنی لولی ہیں بیسیکلی بچوں کے لیے جو سب سے بڑی بات ہے وہ انوائرمنٹ لولی ماحول ان کا اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جس بچی کی 100 بہنیں ہوں اور 100 فرینڈز ہوں اس کو کسی چیز کی کمی ہے طیبہ ماشاءاللہ 24 گھنٹوں کے اندر اس میں بہت بڑا چینج آیا اور یہ جو میری بیٹیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ کے دائیں بائیں یہ میری ریفلیکشن ہوگی پورے پاکستان میں اور انشاءاللہ یہ پوری دنیا کے اندر اس دھرتی ماں کا نام روشن کریں گی بچوں کے اندر ایکول صلاحیت ہوتی ہیں صرف یہ ہے کہ ان کو آپ ماحول کیسا دے رہے ہیں اور بچے سب سے زیادہ جو بھوکے ہوتے ہیں نا وہ پیار کے ہوتے ہیں اور یقین جانی کہ جب یہ ایک دفعہ مجھے پاپا جانی کہہ کے پکارتی ہیں نا تو میں کہتا ہوں کہ میری اگر کوئی 100 سال کی زندگی ہو تو میں ان پہ نشاور کر دوں اور مجھے کوئی 10 دفعہ دنیا میں آنا پڑے تو میں اسی شعبے کی سلیکشن کروں ہم لکی کہ ہزاروں کی تعداد میں میرے بیٹے میری بیٹیاں پورے پاکستان میں موجود ہیں لیکن میری خواہش ہے کہ ان جیسے بہت سارے بچے بہت ساری میری بیٹیاں پورے پاکستان میں کشمیر میں گلگت بلتستان میں موجود ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ سارے لوگ میری ٹیم بنیں میرے ساتھ چلیں اور یہ ٹیم ورک ہے یہ جو میرا آپ کو رول نظر آ رہا ہے اس میں میرا کوئی کریکٹر نہیں ہے اچھا ٹیم ہے ایک سوال جو ہے وہ تو ان بچوں سے بچوں یہ بتاؤ کہ آپ کو سب سے زیادہ اچھا آپ لوگ وہ دیکھتے ہو ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہو آپ لوگ ٹی وی دیکھتے ہو اچھا آپ کو سب سے زیادہ اچھا پولیٹیشین کون لگتا ہے ہمارے ملک کے وزیر اعظم کیسے لگتے ہیں آپ کو کچھ یہ بھی تو بتائیں ہمیں تھوڑا سا کون ہے اچھے لگتے ہیں یا نہیں لگتے لگتے ہیں اور نواز شریف کون عمران خان کیسے لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں اچھا بلاول بھٹو کیسے لگتے ہیں یہ تو بتائیں ضرور اچھا اور یہ بتائیں کہ بڑے ہو کے آپ لوگوں نے کیا بننا ہے یہ بھی بتائیں ٹیچر بننا آپ ٹیچر بنو گے آرمی فوج آپ فوج میں جاؤ گے یہ تو زیادہ تر بچے آرمی ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں دیکھیے یہ اللہ کے کرم ہے کہ اس وقت پاکستان سویٹ ہوم کے اندر ساری جماعتیں شامل ہیں میں نے اس کو پارٹی پالیٹکس سے بالکل پاک رکھا ہوا ہے جب سے یہ بنا ہے اور اس وقت جو اس کا سب سے بڑا کریڈٹ ہے کہ اس میں ساری جماعتیں شامل ہیں پاکستان مسلم لیگ نون شامل ہے جماعت اسلامی شامل ہے پی ٹی آئی کے لوگ شامل ہیں جتنے بھی پاکستان کے اندر جماعتیں شامل ہیں پیپلز پارٹی سے میں خود بلانگ کرتا ہوں سارے کے سارے شامل ہیں بیسیکلی یہ پاکستان کا پروجیکٹ ہے اور اس کی کامیابی کی وجہ بھی یہی ہے اور آج میں سمجھتا ہوں کہ سارے پولیٹیشین کو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آپ اکٹھے ہو جائیں ان بچوں کے لیے بالکل اس پاکستان کو بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے اور اس کے اندر یہ بے شک 10 دن ڈسکس کریں ہر چیز کو بھول کے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے ان بچوں کو پاکستان کے مستقبل کو کیسے روشن کرنا ہے ٹھیک ہے اور یقین جانی کہ اگر آج سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں
तो कोई बच्चा नहीं है पाकिस्तान के अंदर जिसको हम तालीम ना दे सकें, तरबियत ना दे सकें, घर ना दे सकें जुमर साहब, और बहुत इनको ये मुस्कुराहटें ना दे सकें। थैंक यू वेरी मच जुमर साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। मसाइल का हल निकल सकता है अगर हम सारे मिल के एक जगह हो के। बड़े से बड़े मसाइल आते हैं, लेकिन जिस तरह इन बच्चों का जज्बा आपने देखा, इनका प्यार आपने देखा, यही हमारा मुआशरा बेहतर हो सकता है, ये हमारा मुस्तकबिल है। और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, किस हद तक इनके अंदर एक जज्बा है, किस हद तक खुशियां हैं। ये खुशियां मजीद, जिस तरह जुबैर साहब कह रहे थे, मजीद हमें पार्टनर्स की जरूरत है। अगर मिल जाए तो बड़े बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। बच्चों, पाकिस्तान जिंदाबाद का एक नारा हो जाए, पाकिस्तान पाकिस्तान। नाज़रीन, प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।